بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ذاکر نائک کے جو بیانات رہتے ہیں اس پر روشنی ڈالوں تاکہ انسان کے علم میں کتنا جو ہے کمی ہے، ہم آج اسکالرس کی جو علم ہوتا ہے اس حساب سے بتاؤں۔ کمپیریٹو ریلیجن کا میں اسٹوڈنٹ ہوں بولتے اس واسطے میں ان کو معاف کرتا ہوں، اللہ بھی نہیں معاف کر دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا انسان حماقت سے اپنی نالج کا جو ہے لوگوں پر احساس دلائے گا کہ میں قابل ہوں۔ تو وہی وقت چل رہا اب ذاکر نائک جو کرسچن سے یا کوئی نان بلیور آیا ملیشیا کے اسٹیج کے پاس کوشچن آنسر سوال و جواب کے لیے، وہ بولا کہ جی مدر ٹیریسا اور گاندھی نیک کام کیے، کیا وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ انہوں نے بہت اچھا بتایا، مجھے بھی یہ اس بات سے علم ملا، میں انکار نہیں کرتا، میں غلطی ہے تو پہلے معافی اللہ سے مانگ لیتا ہوں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے، پھر ویڈیو بنانے کے بعد پھر نافل پڑھ لیتا ہوں تاکہ میرے اندر کوئی کمی رہ گئی تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ ہمارے ذاکر نائک اچھا جواب دیے اس کو، لیکن اس میں بھی تھوڑی سی کمی رہے گی، وہ بتانا چاہتا۔ انہوں نے بتایا کہ کنڈیشن ہے کہ اللہ کو ماننا، نہیں تو وہ کتنے بھی نہیں کیا کرے، وہ ساری اس کی عبادت دنیا میں جو کیا وہ دنیا میں اس کو اس کا اجر مل جائے گا، یہ حساب سے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ اچھا کیا بتائے وہ؟ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں جا کے عیسیٰ علیہ السلام کہاں دیکھ کر آئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی باڈی یہ دنیا کے اندر نہیں ہے، جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی ہمارے مدینے میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، جو حج کیا یا عمرہ کیا اس کو معلوم ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پروف کیا کہ میری باڈی 2 یہودی نکال کے لے جانا چاہ رہے۔ ایک بادشاہ نے دیکھا، پورا بادشاہ دعوت دیا پورے شہر کو، اور پورے شہر میں وہ نہیں ملے، پھر بعد میں معلوم ہوا 2 شہر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں سرنگ بنا کے اندر جانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے بلکہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندہ پردہ کرنے سے پہلے، انتقال کرنے سے پہلے، یا جو ہے آپ کا روپوش ہونے سے پہلے جو باڈی تھی، وہ آج بھی قبور جس کو ہم کہتے ہیں اس خبر میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں وہ پروف ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی باڈی دنیا میں نہیں ہے، وہ پروف نہیں ہے، ان کو آسمان میں اٹھا لیا گیا اور جنت میں دیکھ کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے دوسری جو روحیں ہیں وہ لوح محفوظ میں رہیں گی۔ یہ ایک بہت بڑی داستان ہے انسان کی جو سمجھ نہیں سکتا اسلام کو، اس واسطے ہم لوگ بھی اچھے جوابات نہیں دے سکتے ان کو۔ اور پھر بیچ میں ایک حائل ہے شیطان، یا تو ان کے اوپر حائل ہو جاتا ہے تو وہ برہم ہو جاتے ہیں، یا ہم پہ حائل ہو جائے تو ہم گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، یا مار توڑ پہ آ جاتے ہیں، یا قتل و غارت گری پہ آ جاتے ہیں۔ اسلام صبر والا ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا، اس واسطے اللہ تعالیٰ سب لوزر کا، وہ جس کے اوپر رحم کرے گا وہ جنت جائے گا۔ دوسرا یہ بات بتاتے انہوں، دیکھو بائبل کا حوالہ دیتے ہوئے بولتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے باپ آسمان میں جو ہے وہ مجھ سے بڑے ہیں۔ یہاں ہی تو پکڑنا ہے کرسچنوں کو کہ بائبل انہوں نے دیا ہی نہیں، وہ باپ کا لفظ کیسا بول سکتے ہیں جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں دیکھے اللہ کو۔ خیر یہ میں دوسری طرف چلا گیا، اب میں کس بات پہ آ رہا ہوں وہ دیکھیے۔ میں نے کل جو ماڈرن میتھڈ کے اوپر غور کیا کہ انسان کیوں بھٹکا ہوا ہے۔ اب اس دنیا میں 7 بلین انسان موجود ہے، چل پھر رہا ہے دنیا کے اندر، سانس لے رہا ہے، ابھی اس کی روحیں اس کے اندر ہے۔ اس طرح سے کیڑے مکوڑے اللہ تعالیٰ چونٹی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بناتا ہے، اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے جو ہے 7 دیکھ لیے، جنت دوزخ دیکھ لیے، تو ہمارے آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے
مکے کے پاس وہاں کا اوپر کا مکہ جو ہے اللہ کا گھر کعبہ جو ہے وہ آسمانوں میں، جہاں طواف فرشتے لے رہے ہزاروں، اور ایک فرشتہ ایک طواف میں 80,000 ہوتے ہیں. اس طرح سے ان کا نمبر بھی نہیں آئے گا قیامت. ایسے جب پیدا کرنے والا ہے اتنی بڑی ذات کہاں غلطی کر سکتا ہے؟ کہیں بھی نہیں غلطی کیا. اس واسطے ہم کھلا بول رہے ہیں اللہ نظر نہیں آتا. ماڈرن میتھڈ بتا رہا ہوں میں، اللہ ہمیشہ سے، کیونکہ وہ پیدا ہونے والی ہستی نہیں ہوتی. وہ پھر اللہ تنہا ہے، کیونکہ اگر اس کے ساتھ کوئی ہوتا تو کوئی نہ کوئی تمہارے سامنے آتا اور تم کو جو ہے جنت اور دوزخ کے جو ہے بار بار جو ہے راستے دکھاتا اور تمہارے کو عمل کرنے کا صحیح طریقہ دکھاتا. تم بہکنے جاتے. ایک مسلمان اسلام کا دعوت کا دعویٰ ہے کہ جی اللہ نظر نہیں آتا، اور یہ اللہ خود ہو رکھا ہے. اس واسطے تمہارے سامنے جو انسان مذہب بنا لیا، جو انسان خود آیا ہے بولا، وہ تمہارے سامنے موجود نہیں ہے. یہ ماڈرن میتھڈ ہے. اب جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا کرسچن، موجود نہیں ہے. انہوں نے نہ دوزخ دکھائی نہ جنت دکھائی، اور نہ تو جو ہے وہ یہ آسمانوں میں گئے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور نہ وہ خود کہے کہ میں میرا باپ ہے بول کے. یہ کتاب لکھ لینے والے بول دیے جو 40 دیے تھے، اور موجود نہیں ہے وہ لوگ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے. اتنی بڑی غلطیاں یہ لوگ کرے، لیکن اللہ نے کیا. اللہ بتا دیا کہ میں تنہا ہوں، واحد ہوں، ہمیشہ ہوں، اور تم کو نظر نہیں آتا. اور اس کی بولی پوری دنیا میں اب چل رہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے. یہ بھی ایک ایسا ڈکلیئر والا ماڈرن میتھڈ دیا کہ پھر تم خالی پہچان لے سکتے کہ اللہ کون ہے، گاڈ کون ہے. اب یہاں پر بتا دیا جو اور کرسچن جہنم میں جائیں گے. کل جمعہ تھا، ہم پوری دنیا میں نماز پڑھے، صلاح پڑھے. کمزور سے کمزور ایمان والا بھی جمعہ کی نماز پڑھا. کیا پڑھا کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو اور کرسچن کو جہنم میں ڈال دے گا. جوئشوں کا عذاب ملا، کرسچن غلط جا رہے. 1400 سال سے یہ مسلمان اگر گنتی کرے آپ تو یہ جمعہ کی کتنی نمازیں ہوں گی. کمزور سے کمزور تو یہ پڑھتا ہی ہے. اب وہ 5 وقت کی جو نماز پڑھتا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو عابد، عبادت کرنے والا. لیکن یہ جو کمزور ایمان والا ہے، بہت کمزور والا بھی 2 نمازیں تو کم از پڑھتا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ہمارے انڈیا میں تو. اب یہاں بتا رہے ہیں جوئش کو عذاب ملا، کرسچن غلط جا رہے ہیں. اب یہ 1400 سال سے کیا عیسیٰ علیہ السلام نہیں سنا؟ کیا کرسچن کا گاڈ نہیں سنا؟ کیا جوئشوں کا گاڈ نہیں سنا؟ یہاں معلوم ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے گاڈ. اس واسطے تمہارے سامنے عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ سک رہے. انسان رہ کے تمہارے سامنے نہیں آ سک رہے. انسان رہ کے جو ہے دنیا میں تھے، ایک بھی تمہارے سامنے مچھر یا ایک گھوڑا یا جو ہے اونٹ بنا کے نہیں بتائے، یا انسان کو پیدا کر کے نہیں بتائے. مردے کو زندہ کرنا ہے، وہ کرامتیں موجود ہے. اللہ آج بھی بتا رہا، یہ ولی اللہ بھی ہمارے بتا. تو یہاں اتنا ماڈرن میتھڈ اللہ نے انسان کو دیا کہ میں نظر نہیں آتا، تم بنا دیکھے میری عبادت کرو اور تم اس کا اجر لے لو. اور پھر کیسا اجر؟ نہ ختم ہونے والا، دینے والا کنڈیشن دیا. اب انسان سائی بابا خدا، رام خدا، گرو نانک خدا یا گوتم بدھ خدا اس طرح سے سمجھ کے عبادت جو کرا، وہ تمہارے سامنے پھر نہیں آیا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا کہ دنیا کے اندر دیکھو ہم ہی زمین آسمان کے مالک ہے. اب یہ ہم سورہ فاتحہ میں 1437 سال سے جس طرح سے چونٹی انگنت ہے، جس طرح سے فرشتے انگنت ہے، جس طرح سے تمہارے سامنے بے شمار مخلوق انگنت ہے، اس طرح سے انگنت انسان یہ قرآن کا صلاح نماز میں اور قرآن پڑھتے ہوئے، اور بچے ابتدا میں جو قرآن سیکھتے ہیں اس وقت بھی سورہ فاتحہ میں یہ بتا رہا ہم ہی زمین آسمان کے مالک. یہ ماڈرن میتھڈ ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہ رہا انسان. یہاں تک کہ یہاں کے کرسچنوں کو یہ نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہے، کیونکہ وہ پورا جو ان کا آنا ہے شجرہ، وہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، آپ کو جو ہے یوسف علیہ السلام، یہ سارے ہوتے ہوئے آپ کو ملے گا. ایک ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو ہے 2 بیٹوں میں ایک بیٹے
کہ جو ہے شجرے سے عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اور دوسرے سے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، یعنی اسماعیل علیہ السلام سے، ادھر یعقوب علیہ السلام سے. تو یہ بھی نہیں معلوم. دوسرا یہ بھی نہیں معلوم سیریا اور جو ہے ایجپٹ کے جو عربی قرآن ہے اس میں اللہ ہی نام لکھا ہوا ہے. اچھا، اللہ کی بلندی میں نے اس طرح سے بتائی، جب انسان ابتدا میں زبان سیکھتا ہے یا اس کو لکھنا چاہتا ہے، اے فار اللہ، الف سے اللہ. کوئی بھی زبان لے لو آپ دنیا کی، اللہ کی بردباری کا اس میں پورا اثر اور کثر سب اس کی تعریف آ جاتی ہے. پہلے لفظ سے انسان سیکھتا ہے بچپن میں، ابتدا میں. اچھا اب دیکھو خاص بات، ہم نماز صلاح پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم ہندوستانی نمازی کہتے ہیں، صلاح جو ہے عربی بولتے ہیں. تو السلام علیکم رحمۃ اللہ کیا ہے؟ پیس کے لیے کبھی نہیں نکلے ہم پوری دنیا میں. پھر پیس کیوں نہیں آ؟ جب تم نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دے، نماز میں 1 بلین روز یا جمعہ کو تو پکا پڑتا ہے 1 بلین مسلمان، تو اللہ ہم کو سیدھا راستہ کیوں نہیں دے رہا؟ پھر کیونکہ ہم دعوت نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ مکے کے اندر بھی دعا کر رہے ہیں، ہم جا کے مدینے میں بھی ٹھہر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہ کے، موجود رہ کے بول رہے ہیں اے اللہ کشمیر کو مسلمانوں کے حوالے کر، فلسطین کو مسلمانوں کے حوالے کر، فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم کم کر. کہاں ختم ہو رہا ہے؟ جھوٹے ہیں مسلمان، ایمان ہی نہیں ہے. اب دوسرا ایمان نہیں ہے، یہ بتاتا ہوں. دیکھو جمعہ کے دن امام ہم کو یہ کہہ رہا ہے ہر وقت مقتدیوں کو کہ او مسلمان، اب تو جمعہ میرے ساتھ پڑھ رہا میرے بھائی، یہ تیری آخری نماز ہے. اب تم سوچو، یہ آخری نماز ہے بولے تو اس کو موت یاد دلایا، کوئی دوسرا مذہب یاد دلایا؟ نہیں، یہ ماڈرن میتھڈ ہے. مگر تم نہیں سمجھو گے، تم دوسروں کو بھی نہیں سمجھا سکو کیونکہ تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے. اے مسلمان تم کو بولو. اچھا میں دن رات جو میرا وقت ہے میری اپنی زندگی کا، یہ بڑھاپے کا یا 20 سال سے یا 30 سال سے جو دیوانگی میں، جستجو میں، مجنوں جیسا جو ہے میں گھوم رہا ہوں، یہی دیوانگی میں کہ بتاؤں میں انسان کو اٹھ کھڑ تیرے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. تو خبر میں جائے گا، تو پلسرات پہ رہے گا، تو حشر کے میدان میں رہے گا، تیرا حساب وہ دینا ہے. سامنے سب ٹھہرنا ہے. چیلنج کر دیا اللہ تعالیٰ، کہہ رہا ہے ہم ہی زمین آسمان کے مالک ہے. 1400 سال سے ہر نا مسلمان کس و ناکس پڑھ رہا، ہم ہی زمین آسمان کے مالک ہے، تعریف اس کی ہو رہی، ڈکلیئر کر دے رہا. کوئی آ کے بریک نہیں کر رہا، کوئی نہیں توڑ سک رہا اس چیلنج کو، کوئی بھی مذہب والا نہیں توڑ سک رہا. ہم ہی زمین، یہ ماڈرن میتھڈ ہے. تو میرے بھائی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے امام کہہ رہا ہے کہ یہ آخری نماز ہے، تو مسلمان آج عرب میں یا یہاں پر بھی، میں ایک پرسوں دیکھا تو فرینک کوئی نام کا مسلمان ہے، اس کے پاس پیسہ ہے. وہ میں ایک بار وپرو کا چیک کرا، عظیم کیا کی نام ہے اس کا، انڈیا میں اس کے لیے پیسہ ہے. عربوں کو دیکھا، عربوں بھی یہ جیسے یہاں فورب میگزین میں ورلڈ کے رچ انسان 100 لکھتے ہیں، اس طرح وہاں بھی ٹاپ 10 عرب ممالک میں بھی رچ بول کے لکھ لیا. کیا وہ نماز پڑھ رہا؟ جھوٹا ہے، انہیں جھوٹا مسلمان ہے. انہیں بول رہا میری آخری نماز ہے یہ موت کی، اور موت یاد دلا دے رہا مسلمان، امام یاد دلا دے رہا. ہر وہ مسلمان کو یہ سمجھ میں آ رہا، یہاں تک کہ خود بھی جب نماز میں 2 رکعت ٹھہرتا ہے تو اس کو یہ کہنا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے، سمجھ کے ارادہ کر کے جو ہے ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، اور انہیں جو ہے لاکھوں روپیہ بینکوں میں سڑا رہا. وہ کیسا آیا؟ عربوں کا نے فقیر تھے، جاہل تھے، لعنتی تھے، علم نہیں تھا ان کا نے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ان کو اسلام کی دولت دلائی تو اللہ نے ان کو 1400 سال آزمانے کے بعد، یہ 1400 سال کے بعد میں ایک تحفے کے طور پہ آئل کا پیسہ دیا. اب وہ چھین لے رہے یہود و نصارہ، کیونکہ دعوت کو نہیں نکلی، ایمان نہیں بنائے. وہ پیسہ تم بینکوں میں سڑا رہے، تمہارے پاس سے وہ بھی لے لے رہے، جیسا صدام کا لے لیا یا بن لادن کا لے لیا. مگر ایمان نہیں آ رہا.
آخری نماز بول رہے ہیں، سب جھوٹے ہیں. ماڈرن میتھڈ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کے سب خسارے میں، یہاں تک میں بھی اگر میں اس کے رحم پر جاتا ہوں تو جنت میں جاؤں گا، مگر حماقت کر کے کیا کروں. درد تو درد ہے، کوئی درد کو جو ہے دوا دینے والا نہیں مل سکتا. دنیا اتنی گندی جگہ ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے. میں نے زندگی کے تجربے سے کہہ رہا ہوں، کوئی تمہارا نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ بھی تمہارا نہیں ہے جب تک اس کو نہ راضی کرو. تم ایک قدم آؤ 10 قدم، اتنی گندی زندگی دیا انسان کو. تو ایک قدم آ تو میں تیرے کو 10 قدم آتا ہوں بولا. تو چل کے آ میں دوڑ کے آتا ہوں بولا، مگر وہ اس سے پہلے رحم نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. تم نہیں اٹھو گے، تم سوتے رہو گے، غفلت میں زندگی چلے جائے گی، اور غفلت میں غافل کی مدد اللہ نہیں کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.